السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق میں خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے چوتھے پارے کا مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھے پارے کی ابتدائی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت کو قربان کرے، یعنی اپنی محبوب چیز کو جب تک اللہ کے لیے قربان نہ کر دے تب تک انسان نیکی کو پہنچ نہیں پاتا۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ نہیں پاتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو مما تحبون، ان چیزوں کو جو تم چاہتے ہو۔ تو انسان کے نیک بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے محبت میں اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو قربان کر دے جو اس کی پسندیدہ ہیں۔ اسی واقعے پر، اس بات پر حضرت صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہاں باغ بیرحا، جو تمام مدینے کا سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ سرسبز و شاداب باغ تھا، جس میں کنواں بھی تھا میٹھے پانی کا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کو سامنے رکھ کے کہا لن تنالوا البر مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں پاؤ گے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو قبول فرمایا اور کہا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ بزرگان محترم، اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک باندی پسند کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک خوبصورت باندی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ باندی بہت زیادہ پسند آتی ہے اور پھر اسی آیت کے تحت وہ اس باندی کو آزاد کر دیتے اور کہتے ہیں کہ مجھے نیکی کرنا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ کا کہ وہ روزانہ شکر خرید کر لوگوں کے درمیان صدقات کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو اس شکر کے بجائے پیسے ہی خرچ کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو اس وقت حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے شکر پسند ہے، اور یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے تحت میں شکر خرید کے صدقہ کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو بھی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی زیادہ سفر اور استطاعت رکھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ آدمی حج کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوجود استطاعت اور زیادہ سفر کے حج نہ کرے، ایسے ہی مر جائے تو چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کر مرے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ جن لوگوں کو اسباب موجود ہیں ان کے لیے لازمی ہے اور حج ان کے لیے فرض، اگر ان پر حج فرض ہے تو انہیں چاہیے کہ کسی بھی صورت میں وہ حج کرنے کا پوری کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری وعیدیں حج نہ کرنے پر وارد ہوئی ہیں۔ حج کے زیادہ سفر میں جس طرح وہاں کا آنا جانا بھی ہے، اسی طرح کوئی حکومت سے رکاوٹ نہ ہو، اگر عورت ہے تو محرم کا ساتھ ہونا، یہ تمام زیادہ سفر میں داخل ہیں۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کا قصہ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تمہارے پاس اسبابی اعتبار سے
زمینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہتھیاری اعتبار سے تم کمزور تھے، اللہ نے تمہارے ایمان اور عمل کو سامنے رکھ کر پہلے 3000 کا لشکر فرشتوں کا اتارا اور پھر اس کے بعد 5000 کا لشکر اتارا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز و اکرام میں صحابہ کے اتارا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، ایمان و یقین کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، تو فرشتے اس کی مدد کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ اس کے بعد واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا بیان فرمایا۔ 55 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ بزرگان محترم، جنگ احد میں پہلے فتح ہوتی ہے ایک اجتہادی غلطی پر صحابہ کی، پھر شکست میں بدل جاتی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سنتوں کو اپنائے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم نے توحید کو جنگ بدر میں اور رسالت کو جنگ احد میں سیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر 50 صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں نہ کہہ دوں۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے، پہلی مرتبہ جب فتح ہوتی ہے تو حضرات صحابہ سمجھتے ہیں کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا مال غنیمت کو حاصل کیا جائے اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت خالد بن ولید، ابو سفیان، یہ جو زوروں پر تھے، خالی جگہ کو موقع کی تلاش میں تھے، موقع ملا تو غنیمت سمجھا اور پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں، تو درمیان میں مسلمان آ جاتے ہیں جس میں 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر اور تفکر کے فضیلت بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس دنیا میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہتے ہیں، بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان فرمائی اور کہا کہ ان زمین و آسمان کی بناوٹ کو دیکھ کر ان کی زبان سے بے ساختہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان زمین، اس کائنات کو، ان کہکشاؤں کو، ان سیارات کو، ان تاروں کو بے جا پیدا نہیں کیا۔ اس تدبر و تفکر سے ایمان و عمل میں اضافہ ہوتا ہے، تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں تدبر و تفکر کرے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کا ابتدا فرمایا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدا سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کسی بھی مقام پر کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر مضبوطی سے جمنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ تو بزرگان محترم، جس مقام پر بھی آپ ہیں، جن مقاصد میں بھی آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مقام پر تمہیں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی ابتدا فرماتے ہیں۔ سورہ نساء کے نزول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مستقل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے سلسلے میں اتارا ہے۔ تو اسلام میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں مستقل ایک صورت اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں نکاح کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم چاہو تو 1 2 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ بزرگان محترم، یہاں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کر رکھا ہے کہ ایک کے بجائے 4 شادیوں کی اجازت دے رکھا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی ہے کہ زمانے جاہلیت میں بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، بے حساب عورتوں سے نکاح کرنا، شادی رچانا ان لوگوں کا شیوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ یہ لامحدود جو شادی بیاہ کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اللہ نے
نکاح کی تعداد کو بڑھایا نہیں ہے بلکہ محدود کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جہاں بے حساب بغیر کسی گنتی کے شادی بیاہ رچاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک حد مقرر کر دی، 1 2 3 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی بیاہ کے سلسلے میں ہمیں یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے، بے شمار رسومات، بے شمار بدعات آج ہمارے اندر ہیں۔ بزرگان محترم، نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک ایجاب و قبول، دوسرا 2 گواہ، اور واجب ایک یہ ہے کہ مہر طے کی جائے، کتنا مہر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنت قرار دیا ہے، وہ ولیمہ ہے، اور خطبہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے وہ مستحسن ہے۔ اگر کسی نکاح میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں، 2 گواہ ہوں اور ایجاب و قبول ہو جائے، مختصر ولیمہ ہو اور مہر طے کر دی جائے اور خطبہ مستحسن ہے، اسے کر دیا جائے تو نکاح آسان ہے۔ اسلام نے شریعت کے اندر نکاح کو آسان بنا رکھا ہے، اسی لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا معونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح تو وہ ہے جس میں سب سے زیادہ اور سب سے سہولت کے ساتھ کام ہو جائے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو بیان فرمایا۔ وراثت کا ایک متفقہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ قرار دیا، کیونکہ مرد کے ذمے نان و نفقہ ہوتا ہے، عورت کے ذمے نان و نفقہ نہیں ہوتا۔ نان و نفقہ کے علاوہ بہت ساری دوسری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر عائد کی ہیں، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے تابع کیا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو پھر وہ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری وہ بیٹے پر ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اگر وہ بہن ہے تو اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھائی پر ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ تو لہٰذا نان و نفقہ کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ کیا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو 2 اور عورتوں کو 1 حصہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے اور پھوپھیوں سے، خالاؤں سے اور بھتیجیوں اور بھانجیوں سے اور رضائی ماں رضائی بہنوں سے اور ان عورتوں سے جو ہمارے بیٹوں کے لیے حلال ہیں، جو بیٹوں کے لیے حلال ہوتی ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 2 بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد یہ پارہ مکمل ہوتا ہے اور 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے میں موجود آیات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔